رسول اللہ کی امی جان کو کسی نے دیکھا، بہت مخصوص لوگ تھے جنہوں نے دیکھا، اور جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے نبی کی ماں کی حیثیت سے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کی توجہ ہے؟ جنہوں نے دیکھا تھا نبی کی، اس لیے کہ حضور اس وقت تو صرف 6 سال کے تھے، تو نبی کی ماں کی حیثیت سے عبداللہ کی بیوی، عبد المطلب کی بہو، خاندان قریش کی بہو، یہی وہب کی بیٹی، اسی انداز سے دیکھا تھا اور کچھ نہیں۔ تو جب انسان کسی کو عام نظر سے دیکھتا ہے تو نوٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، نہیں کرتا نا، لیکن جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو کائنات کو پتا چلا کہ جس کا بیٹا اللہ کا محبوب ہے تو ماں ہونے کے اعتبار سے اب اس عورت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیکن اب کسی نے ان کو دیکھا ہی نہیں، ان کی زندگی کوئی نوٹ نہیں کی گئی، کوئی تحریر میں نہیں آئی کہ وہ کیسی تھی، تقویٰ کیا تھا، بس لوگ اتنا جانتے ہیں کہ جن دنوں لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے، جن دنوں لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے، ان دنوں رسول اللہ کی امی جان کو مکے کے سب لوگ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے جانتے تھے۔ جب لوگوں کی مائیں غیر محفوظ تھی، توجہ فرمائیں، جب لوگوں کی مائیں غیر محفوظ تھی، اس وقت رسول اللہ کی امی جان کو کس عمر میں؟ صرف 15-16 سال کی عمر میں طیبہ بھی کہتے تھے اور طاہرہ بھی کہتے تھے۔ وہ طیبہ بھی تھی اور طاہرہ بھی تھی۔ لوگوں کو کیا خبر، لوگ کمرے میں بیٹھ کے نبی کو گالی دیتے ہیں، میں کہتا ہوں تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم تو بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں جانتے، تم نبی کو کیا گالی دیتے ہو؟ تم نبی کو گالی کیا دیتے ہو؟ اور میں یہ بھی لوگوں کو کہتا ہوں پورے ہندوستان میں کہ نبی کو گالی کافر نہیں دیتا، کوئی کافر ہو کے بھی نبی کو گالی نہیں دیتا، کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی نبی کو گالی نہیں دیتا۔ گالی نبی کو صرف وہ دیتا ہے جس کی ماں نیک نہیں ہوتی اور باپ ایک نہیں ہوتا۔ تو جب کسی کو گالی دیتے سنو کہ یہ نبی کو گالی دے رہا ہے تو آپ کو دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ جانا یہ اپنا شجرہ بیان کر رہا ہے کہ یہ اپنے بابا کا نہیں، اپنے باپ کا نہیں ہے، بلکہ وغیرہ وغیرہ کا ہے۔ ہاں، یہ وغیرہ وغیرہ کا ہے، اس لیے یہ وغیرہ وغیرہ کے لوگ اگر حضور کو گالیاں دیں تو آپ کو دل چھوٹا نہیں کرنا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، میں حضور کی امی جان کا ذکر کرنے لگا، آپ سوچیں گے کہاں حسنین کریمین، اب حضور کی امی کا ذکر کہاں گیا؟ میں نے کہا اسی کو بات کہتے ہیں، بات اسی طرح ہوتی ہے، ابھی بات اگر کھلے گی، صبر کرو گے تو بات کھلے گی۔ تو حضور کی امی جان کا حسن، حضور کی امی جان کی خوبصورتی، حضور کی امی کی تقویٰ، اس لیے کہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جس انسان کو آپ عام آدمی سمجھتے ہیں، وہ چلے تو آپ نوٹ نہیں کرتے، وہ بیٹھے تو آپ نوٹ نہیں کرتے، وہ سوئے تو آپ نوٹ نہیں کرتے، وہ سخاوت کرے تو آپ نوٹ نہیں کرتے، لیکن پتہ چل جائے کہ یہ مولانا ہے تو چلنا اٹھنا بیٹھنا، یعنی اگر خاص شخصیت ہو جائے تو سب چیزیں نوٹ کی جاتی ہے۔ اب نبی کی امی جان کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیسی تھی، کیا تھی، بس اتنا جانتے ہیں طیبہ تھی، طاہرہ تھی، اور کچھ چیزیں چھوٹی موٹی کچھ مختصر سی مل گئی، وہی بزرگوں نے لکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے بہت آسان کر دیا، حضور علیہ السلام نے بہت آسان کر دیا۔ میری امی کو سمجھنا چاہتے ہو؟ میری امی آمنہ جان کو سمجھنا چاہتے ہو؟ ان کا تقویٰ، ان کا حسن، ان کی سخاوت، ان کی پرہیزگاری، ان کی دلیری، ان کی بہادری، ان کا انداز تربیت، ان کا انداز عبادت، ان کا انداز پرہیزگاری، ان کا انداز دل ربائی، یعنی لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا، لوگوں کے دلوں کو خوش کرنے کا انداز کیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امی جان کو تو ہم جانتے نہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ام ابیہا ہے، یعنی یہ میری ماں جیسی ہے، یہ میری ماں جیسی۔ تم نے میری آمنہ امی کو نہیں دیکھا نا، فاطمہ کو چلتے دیکھ کے پتا کر لو، یہ میری ماں جیسی ہے، اس کا چلنا میری امی کے چلنے کے جیسا ہے، اس کا بولنا میری امی کے بولنے کے جیسا ہے، اس کا تقویٰ میری امی کے تقوی کے جیسا ہے۔ اب آمنہ کو نہیں پہچانتے، فاطمہ کو دیکھتے چلے جاؤ اور آمنہ خاتون کی عظمت کا اندازہ کرتے چلے جاؤ۔ نعرہ رسالت، ذکر حسنین کریمین، خاندان مصطفیٰ، فیضان شاہ رزق اللہ سرکار، عرس